نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی معیشۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن عباد المہلی عن مجالد عن الشعبی عن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہ فدعت لی بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، فدعت لی بطعام، انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا، وقالت، اور کہنے لگی، ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا اور مجھے رونا آنے لگا یہاں تک کہ میں رو پڑی۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رونے لگی کھانے کو دیکھ کر؟ تو حضرت مسروق پریشان ہو گئے، فرمانے لگے، قال قلت لما، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کو کھانے کو دیکھ کے رونا کیوں آ رہا ہے آج؟ قالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اذکر الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واللہ ما شبع من خبز ولحم مرتین فی یوم۔ فرماتی ہیں کہ اس کھانے کو دیکھ کے مجھے وہ حالت اور کیفیت یاد آ گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ خدا کی قسم کبھی بھی پیٹ بھر کے 2 وقت ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمارے اوپر فقر و فاقہ اور مسکنت ایسی طاری تھی کہ ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا ہمیں کبھی نہیں ملا، اور آج ہمارے پاس کھانوں کے انبار لگے ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یحدث عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، کہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھاتے تھے 2 دن مسلسل، یعنی ایک دن ہوتی تو اگلے دن لا محالہ نہیں ہوتی، 2 دن مسلسل کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کل بھی روٹی موجود تھی اور آج بھی روٹی موجود ہو، حتی قبض، یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے اسی کیفیت میں، اسی حالت میں۔ حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربی عن یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ 3 تباعا من خبز البر حتی فارق الدنیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں نے 3 دن پے در پہ کبھی بھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی کا کھانا نہیں کھایا، گندم کی روٹی کا کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، جیسے کہ پیچھے حدیث میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس حالت میں نہیں رکھا وہ اس حالت میں جانے کی دعا نہ کرے، کیونکہ اس حالت کو جا کے برداشت کرنا، اس کی کیفیت کو سمجھنا، یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان اس میں پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس کیفیت میں چلے جائیں تو ہم شکوے شکایت کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے جو انسان جس حالت میں ہو اللہ تعالیٰ نے فراوانی میں رکھا ہے تو اس کو اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ ہاں، دل میں یہ آرزو اور تمنا رکھے کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اس حال میں لے گیا تو ہم اس پر اللہ کی رضامندی کا اور ہم اس کے اوپر صبر شکر کا اظہار کریں گے۔ انسان چاہے تو نہ ایسے اسباب اختیار کرے کہ وہ اس کیفیت میں چلا جائے کہ گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، لیکن دل سے اس کو یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو، اس کا یہ نظریہ ہو کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی میں اس حالت میں چلا بھی گیا تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے صبر کا اور شکر کا مظاہرہ کروں گا۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں آپ جانتے ہیں غزہ کے اندر بمباری ہوئی اور تباہ ہو گیا، سارا شہر تباہ ہو گیا، نہ وہاں پہ جو ہے وہ دکانیں بچی، نہ کاروبار بچا، نہ کام بچا، نہ آفس بچے، کچھ نہیں بچا، سب تباہ ہو گیا۔ سارا دن کے بعد اگر بمشکل کہیں سے کھانا آ جائے ٹرکوں کے اندر دوسرے شہر سے ان کو مل جائے تو ٹھیک ہے، کھانا مل گیا ہو گیا، نہیں ملا تو نہیں ملا، اس دن صبر کرنا۔ تو دیکھیں ایک وقت تھا کہ وہ بڑی فراوانی میں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس تنگ دستی ہمیشہ سے تھی، جب تک جنگ نہیں ہوئی تھی ماشاءاللہ بڑے کھاتے پیتے، بڑے اچھے صاف ستھرے ان کے علاقے، بہت خوبصورت ان کا انفراسٹرکچر تھا، بہت اچھا وہاں ماحول تھا، سب چیزیں اپنے روٹین کے معمول کے مطابق تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں لے گیا، لیکن وہ اللہ کے اوپر اس کے اوپر اللہ کا شکر کا اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صبر کی دولت سے نوازا ہوا ہے اس کا جب مظاہرہ کرتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔
الحمدللہ ہم پاکستان جیسے ملک میں عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ اور بہت ساری دنیا سے بہتر انداز میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخوانوں کے اوپر آج بھی ناز و نعمت کی ہزاروں چیزوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے دسترخوان، پاکستان کے کھانے دنیا کے مشہور کھانوں میں سے ہیں، کہ ایسے کھانے اتنے زیادہ ممالک کے اندر اتنے مرغن، اتنے زیادہ جو ہے وہ متنوع نہیں ہوتے جتنے پاکستان کے اندر ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا ہے، لیکن ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم کبھی کسی ایسی فقر و فاقے کی حالت میں چلے گئے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس پر صبر کا اور اجر کا ہی مظاہرہ کریں گے، ہم اس پر شکوہ شکایات نہیں کریں گے۔ حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل پے در پہ رات گزارا کرتے تھے بھوک و پیاس کی حالت میں، اس حال میں کہ گھر والوں کے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا ساری رات میں، اور زیادہ تر ان کا کھانا جو ہوتا تھا وہ جو کی روٹی ہوا کرتا تھا۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو بقدر کفایت ہی رزق عطا فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری کا اظہار ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو، میں نہیں چاہتا میرے گھر میں کھانے پینے اور دوسری اشیاء کی فراوانی ہو، میرا گھر اور جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے گھر کے اندر بقدر کفایت ہی رزق عطا فرمانا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کبھی بھی دن میں ایسا ماحول یا ایسا وقت قائم نہیں ہوا کہ جس میں رزق کی فراوانی ہو۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی چیز کل کے لیے تیار کر کے نہیں رکھتے تھے، ذخیرہ نہیں رکھتے تھے، یعنی آج اگر کوئی چیز کھانے پینے کی آئی، کھایا پیا، جو بچ گیا اس کو صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھانے پینے کی چیز آئی ہو اور اس کو اگلے دن کے لیے بطور ذخیرہ کے رکھ دیا کہ چلو کل کھا لیں گے، کل پھر کام آ جائے گا، نہیں۔ کوئی صحابی مانگنے کے لیے آیا تو اس کو دے دیا، مانگنے کے لیے نہیں آیا تو اصحاب صفہ کو دے دیا، اصحاب صفہ میں اگر نہیں تھے تو وہ کسی اور کے گھر بھجوا دیا، لیکن اس کو رات ہی رات میں نمٹا دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت ہے۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو معمر بن عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ابي عروبه قال قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر نہیں کھایا۔ خوان کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جس طرح متنوع ایک دسترخوان لگتا ہے اس پہ قسم قسم کے نو بنو کھانے ہوتے ہیں، اس کو خوان کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خوان اسے کہتے ہیں کہ وہ کھانا جس کے آگے پہ سیلڈ ہو، رائتا ہو اور دوسری متنوع چیزیں ہوں، اس کو خوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد کبھی اتنی فراوانی نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کھانا ان کے سامنے لایا جائے کہ اس کے اندر سیلڈ بھی ہو، رائتے بھی ہوں، دوسری متنوع اچار وغیرہ کی چیزیں بھی ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ سادہ سادہ کبھی روٹی، کبھی کوئی اور چیز، کبھی گوشت، اس طرح مل جایا کرتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے۔ فرمایا ولا اکلا خبزا مرققا، اللہ کے رسول نے کبھی باریک پسے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آٹا ہوا کرتا تھا عام طور پہ جو کا ہوا کرتا تھا، اور جو میں بھی اس طرح تھا کہ موٹا موٹا آٹا ہوتا تھا کہ اس کو جو کو پیس لیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد جو اس کے اندر جو چھلکے وغیرہ ہوتے تھے ان کو اڑا دیا جاتا تھا ہوا میں، اور جو بچ جاتا تھا اس سے روٹی بنا لی جاتی تھی۔ عام طور پہ ہمارے ہاضمے اب اس طرح کے قابل نہیں ہیں کہ اس آٹے کو یا اس طرح کے جو کے کھانے کو برداشت کر سکیں، لیکن کبھی اگر زندگی میں انسان یہ نظریہ رکھے یا عقیدہ رکھے کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسے حالات ہم پر آ گئے کہ ہمیں یہ آٹا کھانا پڑا تو اتباع سنت کی نیت سے ہم اس کو بالکل کھائیں گے۔ اور کبھی کبھی اتباع سنت کی نیت سے بزرگوں نے اس طرح کھایا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری بچپن سے ہمارے معدے کی اور ہمارے جسمانی غذا چونکہ آٹا باریک پسا ہوا ہی ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں کھا لیں تو عام طور پہ معدہ خراب ہو جاتا ہے اور عام طور پہ انسان جو ہے انتہائی تکلیف اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے برداشت تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی انسان سنت کی نیت سے اس طرح کی غذا کو بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله الدينار
قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قیل له اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی یعنی الحواریہ، ان سے پوچھا گیا سہل بن سعد سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسا ہوا آٹا کھایا ہے؟ یعنی جس طرح میدا ہوتا ہے بالکل پسا ہوا آٹا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے گھروں کے اندر آٹا آتا ہے جو کاغذ کی تھیلیوں میں پیک ہو کر، کیا اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح کا آٹا کھایا؟ فقال سہل رضی اللہ تعالی عنہ ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی حتی لقی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایسا آٹا دیکھا بھی نہیں۔ فرمایا کہ کھانا تو بہت دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا آٹا نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس چلے گئے، تشریف لے گئے، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی اتنی فراوانی ہوئی ہی نہیں مسلمانوں کی کہ وہ آٹے کو چھان کر پیس کر اتنا باریک کر کے نرم روٹی بنا کے استعمال کریں، بلکہ موٹا موٹا آٹا ہوا کرتا تھا جس سے کچی پکی اور سخت روٹیاں بنا کرتی تھیں۔ فقیل له هل كانت لكم منازل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمانے لگے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آٹا پیسنے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں؟ قال ما كانت لنا منازل، تو کہنے لگے نہیں، اس زمانے میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی جس سے ہم آٹے کو پیس کر باریک کر لیا کریں۔ فقال قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر، تو جو کو پھر کس طرح تم استعمال کیا کرتے تھے؟ قال كنا ننفخه فطير منه ما طار ثم ننسره فنعجنه، فرمانے لگے کہ ہم جو ہے جو کو جو ہے موٹا موٹا پیس لیا کرتے تھے، اور اس پیسنے کے بعد جو اس کا چھلکا اتر جاتا تھا تو ہم اس کو ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے، اور جب وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا تو جو کے چھلکا ہے وہ نکل جاتا تھا، اور کچا پکا جو ہوتا تھا موٹا اور باریک دونوں مکس، اس طرح کا جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے آٹا بنا لیا کرتے تھے اور اس سے روٹی بنا کے کھا لیا کرتے تھے۔